الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها خاموش کا دل تیری محفل میں چلانا اچھا نہیں خاموش کا دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے برادران اسلام ضرور دوستو پردہ نشین ماؤں بہن بیٹھیوں اور ننے منے خون جیسے بچوں دنیا میں ہم اسی کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جس کو کسی نہ کسی قسم کی خصوصیات سے نواز دیا جاتا ہے لوگ اس کی خصوصیات کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسن کی وجہ سے اس کے اچھے کردار کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں اس کا ادب کرتے ہیں
مخلوق کے کسی بھی فرد کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر شان و شربت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب دنیا میں میرا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں تیرا نام ضرور لیا جائے گا۔ جب دنیا مجھے یاد کرے گی تو ساتھ میں تجھے بھی یاد کرے گی۔ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، آپ کے مقام مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ صرف رتبے کو نہیں، شان کو نہیں، بلکہ آپ کی ذات کو بھی اس قدر مقام مرتبے سے نوازا کہ جہاں آپ بنفس نفیس اپنی ذات کے لحاظ سے پہنچے، وہاں تک کوئی بھی نہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ آپ یہ سورہ نجم میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے آپ کو سیڑھی کے ذریعے آسمانوں میں چڑھایا، اور پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، حتیٰ کہ نیچے سے اوپر جانے والی جو چیزیں ہیں جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ وہ بیری جہاں پر انتہا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری تک پہنچے، اور آپ سے پہلے وہاں تک کوئی نہ پہنچے۔ بذات نفیس آپ اپنی ذات کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو رب تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کو بھی اس قدر بلند کیا کہ وہاں تک کوئی نہ پہنچا۔ ذات کے لحاظ سے بھی آپ بلند و برتر کہ ساری کائنات زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، اور آپ سب سے اوپر ہے، اور آپ سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبے کو اور آپ کی ذات کو بلند کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اور سب سے بہترین ذات جسے پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاجتباہ لنفسہ، اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت دے کر لوگوں کی طرف مبعوث کر دیا، رسول بنا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور نبی بنا دیا۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانہ، اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل اولاد اسماعیل سے سب سے زیادہ جس کو پسند کیا، جس خاندان کو اپنے چنا وہ کنانہ تھا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کنانہ سے قریش کو پسند کیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش سے بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ واصطفیٰنی من بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم سے مجھ کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ اور شان اور مقام جس ہستی کو دیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقام و مرتبے سے نوازا، اور جس کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے پھر اس کی عزت اور اس کا احترام بھی کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء سے اور لوگوں کو سکھایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید عالم ارواح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پوری انسانیت سے عہد لیا وہاں اللہ نے نبی اور رسولوں سے بھی عہد لیا، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی اتباع اس کی پیروی کے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا وہ عہد پورا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے پکے اور سچے ہیں، اسی طرح نبی بھی اپنے وعدے کے سچے اور پکے ہیں۔ واقعہ معراج تھا، نبی علیہ السلام کو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا اور وہاں جب آپ پہنچے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کی جماعت وہاں پر موجود ہے اور کوئی نبی بھی مصلی امامت پر نہیں آ رہا۔ وہاں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم بھی موجود ہیں، سیدنا نوح بھی موجود ہیں، سیدنا آدم بھی موجود ہے، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، بڑے بڑے پیغمبر اور آدم پیغمبر بھی وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی نبی اور رسول مصلی امامت پر نہیں آ رہا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سیدنا جبریل نے آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ کو شان اور عظمت اور مقام و مرتبے سے نواز دیا گیا کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام نبیوں کے قائد ہیں اور تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں، بلکہ آپ تو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ مقام آپ کو دیا اور یہ جو وعدہ رب نے انبیاء سے لیا تھا وہ وعدہ رب نے پورا کیا اور تمام نبیوں نے وہاں آپ کی امامت کے اندر اور آپ کی امامت کے اندر نماز ادا کر کے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے لیا تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم اپنی بات نہیں منوائیں گے، ہم اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلائیں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کو مانیں گے، آپ کی امامت کو مانیں گے۔ کوئی آپ کی موجودگی میں آگے مصلی امامت پہ نبی نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ جب آپ موجود ہوں گے کوئی آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پر نہیں آ سکتا، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی حکم رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ذات میں بڑھ سکتے ہو، نہ عمل میں بڑھ سکتے ہو، نہ آپ کی بات سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہ شان اور یہ مقام رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا اور امت کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب نبی موجود ہوں، آقا جہاں موجود ہوں، جناب محمد رسول اللہ موجود ہوں، تو کوئی نبی اپنی نبوت اور رسالت نہیں منوا سکتا، تو پھر عام انسان کے لیے کیسے لائق ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں آپ سے آگے بڑھ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو یہ ادب سکھایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے نہیں بڑھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر پر جا رہے تھے کہ میری سواری بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھتی، میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور ڈانٹتے ہوئے کہا بے ہو اس سواری کو بیچ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ جب آپ موجود ہوں آپ کی موجودگی میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ
اپنے مسلمان بھائیوں کو جو محبت رسول سے سرشار ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، اور جو آقا جہان سرور کل مکان کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ان لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے نہیں دے سکتا۔ آقا جہان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ آقا جہان کے نظریات اور رب تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو انسان رب کی ذات کے بارے میں نہیں رکھ سکتا جو عقیدہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں رکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ کہ آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ تو رب کی ذات کے بارے میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو وہیں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، اس کی نظر کے اندر ہے، ہر چیز کی بات کو وہ سن رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہمارے سننے اور دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ اس کا سننا تو ایسا ہے کہ اور اس کا دیکھنا تو ایسا ہے۔ آقا جہاں نے فرمایا ایک کالی چونٹی کالی چٹان کے اوپر کالی سیاہ رات کے اندر اس کے اوپر چڑھ رہی ہو، میرا اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش بری سے اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ تو گویا اللہ سے بھی آگے بڑھانے والا ہو گیا۔ ہر جگہ آپ کو حاضر ناظر سمجھے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ ہر جگہ حاضر ناظر سمجھیں گے تو لیٹرین میں بھی وہی ہوں گے، ہر جگہ میں ہر چیز، ہر گندی اور اچھی چیز آتی ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کی ذات کے لیے بھی درست نہیں ہے جو عقیدہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنایا۔ جب آپ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر آپ نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ جب آپ ہر جگہ موجود ہیں پھر خطبہ دینے کے لیے آپ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ علم والے ہو گئے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول کی عقیدت کے اندر عقیدے اور عقیدت میں فرق سمجھیں۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جب عقیدت عقیدے سے آگے بڑھے گی تو پھر غلط ہوگا۔ عقیدے کو عقیدے تک رہنے دیجیے اور عقیدت کو عقیدت تک رہنے دیجیے۔ جب آپ کی عقیدت عقیدے سے آگے بڑھے گی پھر غلط ہوگا، اور وہ غلط جو ہے وہ شرک کے اندر جائے گا۔ آقا تو یار سرور کون مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغل، اے میری امت کے لوگوں غل سے بچ جاؤ، فإنما أهلك من كان قبلكم، بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی غلط نے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو عقیدے پہ مقدم نہ کیجیے۔ جب آپ کی عقیدت عقیدے سے آگے جائے گی آپ شرک کا ارتکاب کریں گے۔ اب دیکھیے آپ کو کئی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ جب آپ کہیں گے آپ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر آپ کی ہجرت کی کیا معنی ہے؟ آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آپ کیوں آئے جب آپ مدینہ میں پہلے بھی موجود تھے؟ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو پھر آپ کی معراج بھی گئی، پھر آپ کو معراج کی آیات قرآن سے نکالنا ہوگی۔ جب آپ پہلے ہی ساتویں آسمان پر تھے، جب آپ پہلے آسمان پہ تھے، دوسرے آسمان پہ تھے، تیسرے آسمان پہ تھے، جب آپ پہلے ہی بیت المقدس میں تھے تو پھر آپ کی معراج کے کیا معنی ہیں؟ یہ آپ کی شان اور یہ آپ کا مقام نہیں ہے جو لوگوں نے غلط نظریے کی وجہ سے آپ کے لیے بنا دیا۔ یہ نظریہ باطل ہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کی شان کے اندر گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیجیے جس طرح صحابہ نے ادب کیا، جس طرح رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب رب تعالیٰ نے سکھایا، خود محمد رسول اللہ نے سکھایا، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
اسی لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے. آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جب آپ آئے تو لوگوں نے اپنے ناخنوں سے اور اپنی آوازوں سے آہستہ آہستہ اللہ کے رسول کے آنے کی طرف اشارہ کیا. ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. یہ ادب ہے کہ جب اللہ کے رسول موجود ہوں گے پھر آپ کی موجودگی میں کوئی بندہ مصلی امامت پہ نہیں رہ سکتا. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر یہیں پہ ٹھہرے رہو. ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی بائیں جانب بیٹھ گئے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی ابتدا میں لوگ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ ادب تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے. سیرت النبی میں نبی علیہ السلام پر ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ نقل کیا. جب ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارنے والے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ ابو بکر کی طرف دوڑ رہے کہ آپ سے مصافحہ کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں تو ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے ادب کر کے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیسے کیا جائے گا. جب آپ موجود ہوں گے آپ کے سامنے ادب و احترام ہوگا، آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں ہوگی. جب آپ کلام کریں گے سب خاموش ہو کے سنیں گے. یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ رب العالمین نے سکھایا اور صحابہ نے وہ ادب کر کے وہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر کے ہمیں سکھایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے گا. خود رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے اور جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہو اس طرح نبی کو نام لے کر مخاطب نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ دونوں کام کر بیٹھو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور تم نبی علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کرو تو اللہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہارے زندگی کے سارے اعمال اور ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آیت کب اتری؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہوا اور اس قبیلے کے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب جب کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ ہمارا امیر بھی مقرر کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ مانگا، سیدنا عمر فاروق سے مشورہ مانگا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنا دیا جائے. سیدنا عمر فاروق نے کہا نہیں اللہ کے رسول اس منصب کے لائق اور اس قبیلے کی نگہداشت کے لیے جو بندہ موزوں ہے وہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ہے، آپ اقرا بن حابس کو امیر بنائیے. ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا میری رائے کی مخالفت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے. تکرار ہوا، ان کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی. اس وقت رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آپ تشریف فرما ہوتے، آپ اونچی آواز میں گفتگو نہ کرتے، پہلی بات تو کرتے ہی نہیں تھے، اور اگر کبھی کرنی پڑ جاتی اس قدر ہلکی آواز میں کرتے کہ کئی دفعہ اللہ کے رسول پوچھتے، اے عمر تو نے کیا کہا، مجھے سمجھ نہیں، اپنی آواز کو اونچا کرو۔ ایک دفعہ رب کا حکم آیا کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہوگی، تو صحابہ نے اپنی آوازوں کو اس قدر پست کر دیا۔ اور سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آپ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب تو ان کے ہاں کتنا ہوگا، آپ کو اللہ کے رسول کی مسجد کا ادب اس قدر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ تشریف فرما، اس وقت آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ مسجد میں آئے، دیکھا دو بندے اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں مسجد میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی صاحب بن یزید سے کہا، اے صاحب جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ حالانکہ آپ وہاں سے بھی آواز دے سکتے تھے، میری بات سنو، یا وہاں سے بھی کہہ سکتے تھے تم اونچی آواز میں کیوں گفتگو کر رہے ہو، لیکن آپ نے صاحب بن یزید سے کہا تم جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو فرمایا من این انتما جئتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو، لگتا ہے تم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہا جی ہاں ہم طائف سے آئے ہیں۔ میں اگر تم دونوں مدینہ کے واسی ہوتے تو عمر تم لوگوں کو مسجد نبی میں اونچی آواز پر کوڑے مارتا کہ تم لوگوں نے مسجد نبی میں اونچی آواز میں گفتگو کی۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور یہ ادب ہے اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد کا۔ ہمیں بھی یہاں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی مسجد ہے، تو مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر یہ بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کا بھی ویسا ہی ادب کرنا چاہیے جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی کا ادب ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے گھر ہے اسی طرح یہ بھی اللہ کے گھر ہے۔ جس طرح ان کے اندر اونچی آواز میں گفتگو نہیں ہو سکتی، اسی طرح ان کے اندر بھی کوئی شور شرابہ، کوئی شور و غل نہیں ہوگا، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی بےہودہ گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ مساجد کا حق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیتے اور باہر نہیں نکلتے۔ کافی دن ہو گئے جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، آپ نے کسی ساتھی سے کہا جاؤ ثابت بن قیس کی حالت معلوم کر کے آؤ کہ وہ بیمار تو نہیں۔ جب ان کے گھر میں وہ پہنچے، دیکھا وہ رو رو کر برا حال، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ثابت تو منافق ہو گیا۔ کہا آپ کیسے منافق ہو گئے؟ کہا رب نے آیت نازل فرمائی ہے کہ نبی کی آواز سے جس بندے کی آواز اونچی ہو گئی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہے، ان کی قدرتی طور پر آواز بڑی اونچی ہوتی ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، بڑی اونچی، بڑا اچھا قسم کا ان کا گلا ہوتا ہے، ان کی آواز بہت بلند تھی، وہ آہستہ بھی بولتے تو ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی۔ کہا میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے، میں تو تباہ ہو گیا۔ آگے جب اللہ کے رسول کو بتلایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں جا کے کہو انک لست منہم، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے اعمال برباد ہو جائیں، جو جان بوجھ کر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے۔ تیری تو قدرتی طور پر آواز بلند ہے، اس لیے تو مسجد آنا شروع کر، تو مسجد سے دور نہ ہونا۔ تو یہ ادب ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ جب اللہ کے رسول موجود ہو تو ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ نے ادب کر کے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے۔ ایک یہودی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ کہا دنیا میں پہلے میں آیا، دنیا میں پہلے میں آیا ہوں، لیکن عزت مقام کے اندر، شہرت کے اندر اور رتبے کے اندر اللہ نے اگر کسی کو بلند کیا ہے تو وہ محمد
کے اندر میں پڑا ہوں. یہ ادب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمیں کر کے بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے امت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آؤ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آپ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ. یہ ادب ہے جو تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سکھایا کہ اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرنا. نام لے کر مخاطب نہیں کرنا. جب بات کرنی ہے تو القابات کے ساتھ، اور جب بات کرنی ہے تو ادب احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. فرمایا صدقہ کرو گے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے بڑی پاکیزہ چیز بھی ہے. اس کے بعد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہا تھا. حتیٰ کہ کئی ہفتے گزر جاتے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے بات نہ کرتے، کیونکہ حالات اس وقت صحابہ کے مسلمانوں کے اس قدر اچھے نہیں تھے جو آج. تو صحابہ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ وہ ہر بار آپ کی بات کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آئے. تو نبی علیہ السلام پھر خود پوچھا کرتے اتدرون ما المفلس اتدرون ما الغیبہ، آپ خود سوال کرتے من الافلس. اس طرح پھر اللہ کے رسول کہتے کہ یہ تو پوچھ نہیں رہے، میں ہی ان سے پوچھ لیتا ہوں. پھر جواب یہ نہیں آتا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جواب میں صحابہ اپنی رائے نہیں دیتے تھے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا. آپ ہی ہمیں بتلائیے کہ غیبت کیا ہے، مخلص کون ہے، سمجھدار انسان کون ہے. جو بھی آپ سوال کرتے صحابہ اس کے جواب میں یہی کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اور اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تو اس کے سوال کرنے کا انداز کیا ہوتا؟ وہ آپ کی یہ بات کہتا فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. میری یہ حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کیا جائے، مجھے یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے. نبی علیہ السلام پر لوگ ایمان لاتے گئے، کچھ دیہات کے لوگ بھی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور آپ کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ کے حجرات کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دینا شروع ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا، آپ کا نام لے کر مخاطب کیا، نام لے کر آپ کا مخاطب کیا. یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلیے، ہماری بات کو سنیے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیسے کیا جائے گا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے یا محمد کہہ کر مخاطب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی گردن اتار، آنا چھوڑ دو، اس کی نسل سے بے دین لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تین کمان سے نکل جاتا ہے. بڑے بڑے وہ عالم بنیں گے، بڑے بڑے علامہ اور فہامہ بنیں گے، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ہمیں وہ لوگ ہوں گے. کون تھا؟ جس نے اللہ کے رسول کا نام لے کر اللہ کے رسول کو مخاطب کیا، اور رب تعالیٰ نے انہیں بے ادب قرار دیا ہے، بے وقوف قرار دیا ہے. جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارے اور جو پاکستان سے یا محمد کی صدائیں لگائے، جو ہندوستان سے صدائیں لگائے، جو دنیا کے کسی دوسرے ملک سے یا محمد کی صدائیں لگائے گا، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب سمجھا جائے گا؟ جہاں اللہ نے اسے بے عقل کہا ہے، چاہے وہ سعودیہ سے پکارے چاہے وہ پاکستان سے پکارے، وہ بیوقوف ہے، بے عقل ہے. اور کے قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا. اور آگے رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، صبر کرتے، خود اللہ کے رسول اپنے گھر سے باہر آتے اور پھر یہ اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے یا محمد کی صدائیں لگا کر، انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب کیا ہے. یہ لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں. اس کے بعد صحابہ کی حالت کیا ہوتی؟ کوئی صحابی آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، اور اگر کسی کو بڑی مجبوری ہوتی، بڑا ہی ضروری کام ہوتا کہ جس کے بغیر کہ آپ سے بات کیے بغیر اس کام کو کیا نہ جا سکتا تھا، وہ بھی آپ کے دروازے پر ناخنوں سے دستک دیتا تھا. آپ کی کنڈی اور آپ کے گھر کی بیل نہیں دیتا تھا. آپ کے دروازے پہ ہاتھوں سے دستک نہیں دیتا تھا، وہ دستک دیتا تھا تو ناخنوں سے دستک دیتا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے اندر گستاخی نہ ہو. یہ ادب ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. نام لے کر مخاطب کرنا تو بہت بڑی بات ہے. رب تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو بھی پسند نہیں کیا جن کے اندر آپ کی شان کے اندر گستاخی کا شائبہ پایا جاتا. جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو رائنا کا لفظ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. رائنا کا مطلب تھا ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری بات کو سنیے، ہم آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہودیوں کو پتا چلا کہ رائنا کہہ کر یہ لوگ آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ آئین کے بعد یا کا اضافہ کرتے تھے، جس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے بکریوں کے چرواہے. وہ منہ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں، رائنا کہہ کر کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، آج کے بعد رائنا کا لفظ بھی تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس لفظ کے اندر لوگوں نے آپ کی توہین کرنے کے لیے کچھ اضافہ کر لیا. وہ اپنی زبان کو موڑ کر اس سے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہیں. فرمایا تم لوگ رائنا کا لفظ چھوڑ دو، آج کے بعد انظرنا کا لفظ کہو، جس کا معنی ہے آپ ہمیں دیکھیے، ہماری بات کو سنیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، آپ کی بات کا ادب. آپ موجود ہوں تو کوئی بندہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا. جب آپ موجود ہوں کوئی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کے عمل سے آگے کو بندہ عمل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بندے آپ کے گھر میں آئے آپ کی عبادات معلوم کرنے کے لیے کہ آپ رات کا عمل کیسا کرتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہے، گھریلو زندگی کیسی ہے. جب آپ
علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے. آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس وہ پہنچے, پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ نے شادیاں بھی کی ہیں, آپ رات کو سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ چھوڑتے بھی ہیں. تو ان تینوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کے اگلے پچھلے ہر لفظ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کا قیام نہیں چھوڑوں گا, رات کو سوؤں گا ہی نہیں, اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, شادی کروں گا تو بیوی بچے ہوں گے, پھر دھیان ان کی طرف لگے گا, پھر مجھے عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں باتوں کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا, ان تینوں کو بھی بلایا اور پھر آپ نے سمجھایا میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں. یاد رکھو میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں, لیکن یاد رکھو جس بندے نے میری سنت سے روبرداری کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کے عمل سے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو میں بڑا گنہگار ہوں, میں 4 پڑھ لوں. اللہ کے رسول نے ظہر کی اگر 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو میں 20 پڑھ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 5 رکعتیں پڑھی ہیں, 7 پڑھی ہیں تو میں 10-12 پڑھ لوں. نہیں میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ آپ کی ذات کے لحاظ سے, نہ آپ کی بات کے لحاظ سے, نہ بات میں آگے بڑھیں گے, نہ عمل میں آگے بڑھیں گے, نہ آپ کے فرمان سے آگے بڑھیں گے, اور نہ ہی آپ کی ذات سے آگے بڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہی ادب ہے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ کا ادب امت کو سکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جائے گا. آپ کے سامنے آ کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے, جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی گھٹنوں پر رکھ دیا اور پھر پوچھتے ہیں من اسلام, من ایمان, من احسان, متسع, یہ سوال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی خطیب بات کر رہا ہو, جب کوئی عالم گفتگو کر رہا ہو, اس کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرے. جب علم سیکھنا ہے تو اس طرح سیکھیں جس طرح سیدنا جبریل نبی علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں. حالانکہ جتنا علم سیدنا جبریل کو ہے, جو بات وہ لے کر آتے نبی علیہ السلام پر, وہی بات اللہ کے رسول آگے بتلاتے. پہلے جبریل کو پتہ چلتا, پھر نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا. نبی علیہ السلام سے وہ سیکھنے کے لیے آئے اس لیے تاکہ امت کو پتہ چلے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ جو علم سیکھنا ہے وہ کس طرح سیکھنا ہے. جو آپ سے بڑا ہے علم کے اندر, جو آپ کا عالم ہے, کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کے وارث علماء ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کا ادب کیا جا رہا ہے, اسی طرح آپ اپنے علماء کا بھی ادب کریں, ان کا بھی احترام کریں, ان کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا ادب و احترام, آپ کی ذات کا ادب کہ جب آپ موجود ہوں کوئی بندہ آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, نہ مصلی امامت پہ آ سکتا ہے, نہ وہ خطبہ دے سکتا ہے, نہ اس کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو سکتی ہے. آپ کی بات کا ادب یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں وہ کسی کی بات کو نہیں مانے گا. آپ کے عمل سے آگے وہ عمل نہیں کر سکے گا. جتنا آپ نے مسلایا, جتنا آپ نے کہا, اتنا ہی وہ کرے گا. اقول قولی ھذا.